الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل صد احترام معزز محترم سامعین حضرات، اللہ رب العزت نے
احسان فرمایا کہ جمعۃ المبارک دے با برکت موقع تے مل بیٹھن دی توفیق بخشی۔ اس ذات دا یہ بھی احسان ہے کہ سانو صحیح العقیدہ مسلمان بنایا۔ صحیح عقیدہ مل جائے توحید و سنت مل جائے، قرآن و حدیث والا عقیدہ مل جائے تو آخرت دی کامیابی اللہ نے اسی عقیدے وچ رکھی۔ ایک ہے عقیدہ، ایک ہے عقیدت۔ جس نے عقیدت وچوں عقیدہ کڈیا ہے وہ گمراہ ہویا، اور جس نے عقیدے وچوں عقیدت کڈی ہے وہ کامیاب ہوئے۔ بے شمار دلائل قرآن دے اندر موجود نے کہ جنہاں عقیدت وچوں عقیدہ بنایا ہے وہ گمراہ ہوئے۔ یہودیاں نے عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا دشمنی دی وجہ تو نہیں سی آکھیا، عقیدت دی وجہ تو آکھیا سی، اور عقیدت وچوں عقیدہ کڈ کے کیا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ عیسائیاں نے عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا زد دی وجہ تو نہیں کیا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ دا نعرہ انہوں نے عقیدت دی وجہ تو لایا۔ لیکن قرآن نے کی فرمایا اگر بندے دا عقیدہ ٹھیک ہوئے گا نا اور عقیدے وچوں عقیدت کڈے گا تو پھر نہ عزیر نو اللہ دا بیٹا آکھے گا، نہ عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا آکھے گا، اور نہ ہی اپنے محبوب حضور نو اللہ دی ذات ضم کرے گا۔ تو عقیدہ شرط ہے، اور عقیدہ بھی او جڑا حضور کولو صحابہ لے آئے اور امت نو دیتا ہے، او عقیدہ انسان دا اللہ دے ہاں مقبول ہے، قبول ہے۔ اس عقیدت دے اندر آکے کچھ لوگوں نے حضرت علی نال محبت کی تھی، اور علی نال محبت کردیاں چونکہ عقیدت وچوں عقیدہ کڈیا سی تے حضرت علی نو نعوذ باللہ خدا بھی بنایا، معبود بھی بنایا، اور تمام انبیاء دا مشکل کشا بھی بنایا۔ اور پھر علل اعلان برسر ممبر تے عقیدت دا اظہار کیتا انہاں عقیدے والے نے کہ آدم علیہ السلام دی مدد بھی علی نے کی تھی، اور بلکہ یہ بھی کیا ہے بھئی علی اصل وچ ہے ہی اللہ۔ معاذ اللہ ایسے عقائد بیان ہو رہے ہیں، ممبر تے بیان ہو رہے ہیں، لوگ داد بھی دیندے نے، واہ واہ بھی کردے نے، ماشاءاللہ کردے نے، نعرے بھی مار دے نے۔ تو سانو اللہ دا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ سانو اللہ نے قرآن دیتا ہے، تے جنہاں کولو قرآن ہے نا وہ گمراہ نہیں ہوندے۔ تو میں علی دی شان بیان کرنے سی تے سورۃ اخلاص دی تلاوت کی تھی۔ اعلان میرا ہے کہ میں حضرت علی دی شان بیان کرنی ہے، اور قرآن دی آیت سورت وہ پڑھی ہے جہدے وچ خدا دی توحید ہے۔ انشاءاللہ ایک کوئی جملے تے تقریر سمجھ آ جائے گی
مزہ بھی آئے گا، ایمان بھی تازہ ہوئے گا، عقیدہ بھی بنے گا، عقیدت بھی بنے گی۔ گمراہ کیڑی ہوئے نے؟ جنہاں نے عقل نو اگے رکھے تے دین نو پیچھے رکھے۔ کامیاب کیڑے ہوئے نے؟ جنہاں نے عقل نو پیچھے رکھے تے دین نو اگے رکھے۔ دین ساڈا محتاج نہیں، اسی دین دے محتاج۔ دین ساڈا پابند نہیں، اسی دین دے پابند۔ تو 13 رجب دے حوالے نال حضرت علی شیر جلی، حق دا ولی، نبی دا ویر، روشن ضمیر، صاحب شمشیر، صحابہ دا مشیر، بڑا با ضمیر، ماشاءاللہ، رضی اللہ تعالیٰ آپ دی ولادت با سعادت۔ بہت شکر، ویلکم۔ ایک مشہور قول دے مطابق 13 رجب نو ہوئی۔ ایک جملے تے غور کریا جے جنہیں تسی تشریف فرماؤ۔ اصل اج کل میں چونکہ جمعے دی چھٹیاں بہت زیادہ کردا تے میرے جڑے نمازی سن دور 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 آ کے پتہ نہیں مولوی آوے کہ نہ آوے، اس لیے جنہیں تسی آئے ہو نا تسی غور کرنا ہے جملے تے، لفظ ولادت تے غور کرنا۔ حضرت علی دی شان بڑھاؤ بڑھاؤ، شان سناؤ، جنی دل کردہ سناؤ، لیکن شروع کی تو ہو رہی ہے ولادت تو۔ ولادت دا معنی کی ہے پیدا ہونا، پیدا ہونا دا معنی کی ہے جمنا۔ ایک جملہ بندہ سمجھ لے تے بندے کدی بھی شرک نہ کرن۔ ولادت پیدا ہونا، جمنا، یا عام جملہ کہہ دیو میلاد جدا ہوئے نا اور رب نہیں ہوندہ۔ نہیں سمجھ آئی بھئی، جدا میلاد ہوئے نا اور رب نہیں ہوندہ، جڑا پیدا ہوئے نا اور رب نہیں ہوندہ، جڑا جمے نا اور رب نہیں ہوندہ، جڑا مخلوق ہوئے نا اور رب نہیں ہوندہ، جدا باپ ہوئے نا اور رب نہیں ہوندہ، جدی ماں ہوئے نا اور رب نہیں ہوندہ، جدی شادیاں ہونا اور رب نہیں ہوندہ، جدی اولاد ہوئے نا اور رب نہیں ہوندہ۔ مقدی مکائیے جدے تے وفات ہوئے نا اور رب نہیں ہوندہ، جڑا شہید ہو جائے نا اور رب نہیں ہوندہ۔ یہ ساریاں چیزیں حضرت علی شامل۔ علی پیدا ہویا ہے، علی دا باپ ہے ابو طالب، علی دی امّہ فاطمہ بنت اسد، علی دا دادا عبد المطلب، علی حضور دا چچا زاد بھائی ہے۔ تو پھر علی رہن دے ہو نا، جلی نہ بناؤ نا۔ اللہ دی کی شان ہے لم یلد ولم یولد۔ دوسری بات، حضرت علی پیدا ہوئے نے، آپ دی ولادت ہوئی ایک مشہور قول دے مطابق خانے کعبے دے وچ۔ اس سے ذرا سبحان اللہ بڑھ دی، تھوڑا جا زور لاؤ بھائی۔ علی دی ولادت ہوئی ہے خانے کعبے دے، بولو یار، کوئی اختلاف نہیں یار، ساڑھا بل ہونا ہے۔ اور بھائی جتنے بھی ہوئی ہے تو کعبہ بھی کہنا سی مان لے ہے، پر پیدا ہونا تے ماننا۔ کعبے وچ ولادت، لیکن یہ کوئی ایسی عام شان نہیں ہے، بڑی شان۔ بیت اللہ وچ پیدا ہونا عام شان نہیں ہے، بڑی شان۔ اور اعزاز حضرت علی نو ملے ہے۔ اور جڑا بندہ حضرت علی دی شان سن کے کسی موڑ تے بھی آ کے متھے تے وٹ پا لے نا، وہ منافق ہوندہ ہے۔ صحابہ کہندے نے اسی منافق تے مومن دی پہچان کرنی ہوندی سی نا، اسی لمبے چوڑے چکر نہیں سی پہندے، جتے بیٹھے ہوندے سی اس محفل تے ذکر علی چھیڑ لینا، چہرے پڑھ لینے۔
اگر چہرے تے وٹ آ گیا تو منافق ہے، چہرہ گلاب دی پھول دی طرح کھل گیا تے مومن ہے۔ ہاں ایک جگہ تے جا کے انسان غصہ کردہ ہے، کتھے؟ جدو کوئی بندہ اللہ دی مسنت تے کسی نے بٹھا دے، پھر مومن دی شان ہے کہ نہیں بھائی نہیں، بڑھاؤ بڑھاؤ بڑھاؤ، لیکن خدا نہ بناؤ۔ خالق نو خالق رہن دیو، مخلوق نو مخلوق رہن دیو۔ حضرت فاطمہ بنت اسد طواف کر رہی سن خانے کعبے دا، علی دی اماں طواف کر رہی سی خانے کعبے دا۔ ضرورت محسوس ہوئی، تکلیف محسوس ہوئی، اس وقت ادھر ادھر زیادہ جا نہیں سی سکدیاں، اندر تشریف لے گئیاں۔ جدو اندر گئیاں تو اس ویلے 360 بت پے سن خانے کعبے دے وچ۔ تو حضرت علی دی ولادت ہوگی۔ جب میرے پیر علی دی ولادت ہوئی، حضرت فاطمہ بنت اسد آپ نے چوکے کار لے آئیاں۔ حضرت علی اکھاں نہیں سی کھول دے۔ حضور علیہ السلام نے پتہ چلیا، اور اے فاطمہ بنت اسد پتہ کون ہے؟ جنہیں پوری زندگی حضور نو اماں بن کے پالے ہے، پوری زندگی حضور نو اماں بن کے پالے ہے، ماں بن کے پالے ہے۔ یہ جو وجہ ہیں، جدو حضرت فاطمہ بنت اسد علی دی اماں دا انتقال ہویا سی نا، حضور نے اپنی چادر دا کفن دیتا سی، اور خود حضور قبر اتر کے اماں جی نو دفن کیتا سی۔ آپ کر لے آئیاں، اکھاں نہیں کھول دے رہی ہے۔ حضور نے پتہ چلیا، آپ تشریف لے گئے تو کہتے ہیں اماں جی مبارک ہوئے، اللہ بیٹا دیتا ہے، اللہ بیٹا دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ بیٹا دیتا ہے۔ بیٹا اللہ بیٹا دے دیتا ہے، پر محمد پریشان اکھیاں نہیں کھول دا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مینوں دے دے۔ ہولی بولے جی، ہولی بولے جی۔ حضور نے کی فرمایا؟ علی مینوں دے دے۔ اچھا جی، تاریخ ہے پکی گل ہے کہ ایک خاندان ہی عجیب ہے۔ علی جمع نبی چکے، علی پیدا ہوئے نبی چک لے، حسن پیدا ہوئے نبی چک لے، حسین پیدا ہوئے، تھوڑا جا پیچھے چلے جاؤ یار، علی پیدا ہوئے نبی چک لے، زہرا پیدا ہوئے نبی چک لے، حسن پیدا ہوئے نبی چک لے، حسین پیدا ہوئے نبی چک لے۔ اے عجیب نے سارے، فاطمہ بھی عجیب ہے، حسن بھی عجیب ہے، حسین بھی عجیب ہے، علی بھی عجیب ہے۔ انہاں جدو بھی اکھاں کھولیاں نے پہلا چہرہ مصطفیٰ دا ویکھیا ہے۔ علی نو بھی گڑتی حضور نے دیتی ہے۔ ساڑھی مسیح تے علی علی ہوئے ویسے، علی نو بھی گڑتی حضور نے دیتی ہے، زہرا نو بھی گڑتی حضور نے دیتی ہے، حسن نو بھی گڑتی حضور نے دیتی ہے، حسین نو بھی گڑتی حضور نے دیتی ہے۔ یعنی پہلی خوراک جڑی علی دے پیٹ چ گئی ہے نا، وہ شہد بھی نہیں، زمزم بھی نہیں، کھجور بھی نہیں، وہ میرے مصطفیٰ دا لعاب ہے۔ تے پہلی خوراک جدے منہ نبی دا لعاب جائے، تسی کی سمجھ دو کہ عام لعاب ہے کہ نبی دا لعاب ہے؟ کائنات دیاں ساریاں بیماریاں کٹھیاں کر لو، حضور دے لعاب نار سب دا علاج ہو سکتا ہے۔ پہلی خوراک علی دے منہ جڑی گئی ہے وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا لعاب پاک۔ جدو حضور نے انج کر کے چکیا نا علی نو، تو علی نے انج ویکھیا تکاں کھول لیں۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد کہہ دیا نے کمال دو دن ہو گئے نے اکھاں نہیں کھولیاں، آج کیوں کھولیاں نے؟ اور میں اپنے ذوق کماں گا، حضور نے پوچھیا ہونا نا علی کی گل ہے؟
پہلے اکھاں کیوں نہیں کھولیاں؟ علی نے آکھے ہونے میں اسد اللہ، میں اسد اللہ، جتھے جمعہ او ہے بولو میں ہاں اسد اللہ، جتھے پیدا ہویا او ہے بیت اللہ۔ توجہ رہے تے او دے وچ 365 360 غیر اللہ، میں اسد اللہ، گھر بیت اللہ وچ غیر اللہ، میں بلا کھاں کیوں کھولاں؟ اور میرا دل کردہ سی جی میں اسد اللہ جائے پیدائش بیت اللہ ہے، او دا چہرہ ویکھاں جڑا حبیب اللہ ہے، پہلا دیدار کراں تے چہرہ نظر آوے حبیب اللہ دا، تاکہ پتہ چل جائے اسد اللہ بیت اللہ حبیب اللہ۔ علی نہیں ویندا غیر اللہ، علی نہیں ویندا غیر اللہ، علی جدو ہی ویکھے گا یا بیت اللہ ویکھے گا یا کلام اللہ ویکھے گا یا محمد الرسول اللہ ویکھے گا یا پھر آمنے سامنے حزب اللہ ویکھے گا۔ تو حضرت علی دی ولادت باسعادت ہوئی خانے کعبے دے وچ، لیکن ہوئی ولادت آؤ ذرا اللہ دے قرآن نو کھول کے پوچھ لئیے، رب دا قرآن کہندہ ہے میرے سونیاں اعلان کر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے سونیاں زبان تیری ہوئے، توحید دا اعلان میرا ہوئے، کہہ دے ہو اللہ احد، اللہ کلائے، اللہ وحدہ لا شریک احد، اللہ الصمد بڑا بے نیاز، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نہ انہوں کسے جمع آئے تے نہ اس کسے نو جمع آئے، تے جڑا پیدا ہو جائے انہوں عبد کہندے نے، جڑا پیدا ہو جائے انہوں بندہ کہندے نے، جڑا پیدا ہو جائے انہوں اللہ دا بنایا ہویا کہندے نے۔ حضرت علی دی ولادت باسعادت ہو گئی، آقا نے خود گھٹی دیتی ہے، آقا نے خود دیدار کرایا ہے، آقا نے لعاب علی دے موت پایا ہے۔ فاطمہ بنت اسد حضور علیہ السلام دی چچی، ابو طالب دی اہلیہ محترمہ، حضرت علی نو گود وچ لے کے گود وچ لے کے دودھ پلاندیاں نے، تربیت کر دیاں نے۔ لکھیا علماء نے ابو طالب کثیر العیال سی، قلیل المال سی، یعنی آپ دی آل اولاد تے بچے زیادہ سن، مالی طور تے حضرت علی دی والد دی ذرا کفیت کمزور سی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے آقا آپس مشورہ پہ کر دینے، چاچے دی تھوڑی جی ہیلپ کر دئیے کیویں؟ فرمایا ایک بچہ تو لے لے، ایک بچہ حضور فرما دینے میں لے لواں۔ حضرت عباس تے حضور پاک سدھے حضرت فاطمہ بنت اسد دے گھر گئے نے، ابو طالب دے گھر گئے نے، تے کہندے نے چاچی میرا دل کر دے علی مینوں دے دے، علی میری ذمہ داری وچ دے دے۔ حضرت فاطمہ فرما دیا نے 1 سال دی علی دی عمر سی، حضور دے حصے چاہ گیا، حضور دے بولو علی حضور دے، سمجھ ہی نہیں آئی، علی حضور دے ایسے تھوڑا جا تو انہوں بھی خوشخبری دیں۔ حضور فرمانا نے تسی بڑے خوش نصیب ہو، امت نو ساری امت نو تسی بڑے خوش نصیب ہو کہ تواڈے حصے چ میں آیا، اللہ اکبر، تسی بڑے خوش نصیب ہو کہ تواڈے حصے چ میں آیا، اور میں بڑا خوش نصیب ہاں کہ میرے حصے چ تسی آئے ہو۔ واہ میرے محبوب، امت دا شان ہی بلند کیتا اپنی وجہ تو۔ ہن میں حضور دے حصے وچ آواں تے خوش نصیب ہاں۔ آقا فرما دینے علی مینوں دے دے، علی 1 سال دی
عمر سی حضور دے حصے وچ آ گیا ہن کیا مطلب ہے حضور علی دی تربیت کر دے نے انگلی پکڑ کے حضور نے علی نو سکھایا ہے ایمان دا نظریہ علی نو حضور نے سکھایا ہے نمازاں دا طریقہ حضور نے علی نو سکھایا ہے حتیٰ کہ خلوت جلوت کردار گفتار رفتار اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سجدے قیام تے رکوع تے تلاوت حضرت علی دی تربیت دے اندر میرے مصطفیٰ دا حصہ ہے حضرت علی پوری زندگی حضور علیہ السلام دی تربیت وچ بے گزار دینے 8 سال دی آپ دی عمر ہوئی ہے حضور نے اعلان نبوت فرمایا ہے کنی عمر 8 سال دی کڑی عمر ہوندی ہے بھئی حضور نے اعلان نبوت فرمایا اللہ فرماندہ ہے سونیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ دیکھو نا جی چھوٹے 8 سال دی گل ہوئی ہے تے بچے نے پیسے دیتے انہیں دسیا بھی چھوٹے بھی سخاوت کر دیں بڑے نہیں کر دیں اللہ نیک بنائے حافظ بنائے قاری بنائے انہوں بھی حضرت علی دا جذبہ عطا فرمائے اچھا بچے واسطے دعا کی تھی تو اڑے مجھو آمین بھی نہیں نکلی 8 سال دی حضرت علی دی عمر حضور نے فرمایا کہ میں دعوت کی تھی سارے اپنے سرداران دی رشتہ داران دی جدو سارے کھان بے گئے حضور کھڑے ہو گئے فرمایا بھی تو انہوں میں کر کیوں صدے ہیں اس لئے صدے ہیں کہ آؤ میری دعوت سنو روٹی تجھی کھاؤ لیکن میں تو انہوں او دی دعوت دینی ہے جنہیں روٹی کھان واسطے سانو انسان بنایا ہے جنہیں ساڑھے موج لقمہ پہنچایا ہے او دی عبادت کرو جدو حضور نے اللہ دا نہ لیا نا تو انہوں دے ہاتھی چون روٹی ڈگ پئی تو سارے ایک ایک ہو کے کسک گئے کہیں اس واسطے بلایا سی اس واسطے روٹی کھوانی سی اسی انہیں نو چھاڑ کے ایک نو مل لئیے ان کی گزری ہوئے گی حضور تے جدو سارے حضور نو چھاڑ کے حضور نے انج کر کے ویکھیا تے 8 سال دا بچہ بیٹھا سارے ٹر گئے 8 سال دا بچہ بیٹھا حضرت علی کھڑے ہوئے آقا جان دے ہو میرے نال گل کرو حکم کرو کرنا کی جڑا علی واسطے نہ بولے میرے خیال کدی نہ بولے پھر ہو سچی جڑی گل ہے بول بول ذرا آقا مجھے فرمائیے میرے لئے کیا حکم ہے کرنا کیا ہے فرمایا کلمہ پڑھ لے انہیں کہا سونے پڑھ لیا اے جان دے نے جان دے انہوں کی پتا تو کون ہے میں نو پتا ہے تو کون ہے ایک کو ججے تیری عظمت نہیں جان دے ایک کو ججے تیرا مقام نہیں جان دے میں جاننا سنیا تیرا مقام کی ہے میں جاننا تیرا مرتبہ کی ہے اس وقت کے قدر پھلان دا اوے قدر پھلان دا گرج کی جانے تے مردے کھاون والی قدر پھلان دا بول بول جانے او صاف دماغ والی اے قدر نبی دا ایک ہی جانن تے دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے اے سونگے ویچ مدینے آقا میں نو پوچھو تجھی کونو حضرت علی نے کلمہ پڑھیا تے ابو جال نے پیچھے مڑ کے ویکھیا کہنے لگا علی تو بچہ ہے تو نبی دے نال ہاتھ کھڑا کر کے کیویں پیا کہنے حضرت علی فرماندے نے جاؤ کم کر ابو جال مذاق دے طور تے کہنے
لگا تو کی کریں گا؟ حضرت علی فرماندے نے میں کی کرنا ہے، جو محمد آکھے گا میں کراں گا، جو سونا آکھے گا میں کراں گا۔ پھر میں اپنے ذوق وچ کہاں تے علی نے انجا کے آنا ہے، اے کہے گا سو جا، نہیں سمجھ آئی، اے کہے گا سو جا، میں تلواراں دے سائے تھلے سو جاواں گا، اے کہے گا لڑ، میں لڑ پواں گا، اے کہے گا اے دے پیچھے پڑ۔ ایس جملے تے تسی نہیں بولے۔ اے کہے گا سو جا، نبی دے آکھے میں سو جاواں گا، اے کہے گا لڑ، میں لڑ پواں گا، بھاویں بدر ہوئے گا، بھاویں احد ہوئے گا، بھاویں خیبر ہوئے گا، بھاویں خندق دا میدان ہوئے گا، اے کہے گا لڑ، میں لڑ پواں گا۔ ہن سمجھیں گل، انہیں سلانے میں سو جانے، انہیں لڑانے میں لڑ پینے، انہیں کہنے دے پیچھے نیت لے۔ میں ابو بکر دے پیچھے گل جو انہیں کہنا ہے او میں آکھو نا، علی دا نظریہ جو نبی نے کہنا ہے او، کیونکہ علی قرآن دا قاری ہے، علی قرآن دا صرف قاری نہیں مفسر بھی ہے۔ فرمایا سورت فاتح دی تفسیر لکھا 70 اٹھ نہیں چک سکتے، اتنا بڑا عالم علی، علی دے سامنے قرآن سی نا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ علی جان دے قرآن نے آکھیا ہے میرا سونا محمد جو دے وے لے لو، جتو روک کے رک جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے یو وجہ علی نو جو نبی کہندا گیا ہے، علی اکھاں بند کر کے مندا گیا ہے، جائے ابو جالا تو انو جان دائی نہیں ہے، جدے آکھے چان لگ جائے علی کیوں نہ لگے، جدے آکھے سورج لگ جائے علی کیوں نہ لگے، جدے آکھے درخت لگ جان علی کیوں نہ لگے، جدے آکھے پتھر تے کنکر لگ جان علی کیوں نہ لگے، جدے آکھے جنگل دے درندے لگ جان علی کیوں نہ لگے۔ انہیں جو کہنا ہے او میں بولو نا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے بیت اللہ وچ، لقب پایا اسد اللہ اٹھان والا محمد الرسول اللہ، تے جڑے ساتھی ملے نے حزب اللہ، علی دے سینے وچ کلام اللہ۔ ایک شان تو حضرت علی کی یہ ہے کہ بیت اللہ میں پیدا ہو۔ اب اگلا جملہ بڑا مزیدار لطف ہے، میں نے تو بڑا مزہ آئے گا اس جملے تے۔ علی پیدا ہویا بیت اللہ وچ، یعنی علی پیدا ہویا رب دے گھر وچ، ان دلہن او ہوئے، آئے آئے میں کچھ کہنا ہے تھے، دلہا پیدا ہویا رب دے گھر۔ اللہ فرماندہ ہے پھر دنیا والے ہو دلہن او دیاں گا، دلہا رب دے گھروں آئے گا، تے دلہن مصطفیٰ دے گھروں آئے گی۔ او دلہن یو جنو کوئی کہے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ قائمہ صائمہ عالمہ عاملہ زاہدہ مجاہدہ حافظہ قاریہ سیدہ فاطمہ نبی دے گھر جمی ہیں، حسنین دی امی ہیں۔ ایسی خاتون کہ جڑی حضور دے گھر آوے نا تے حضور کھڑے ہو جان۔ مسواک تے نبی دی سنت ہر کوئی کردا ہے، گٹے ننگے رکھنا نبی دی سنت ہر کوئی رکھدا ہے، جمعے والے دن خوشبو لا لینا نبی دی سنت ہر کوئی لاندا ہے، مسیح تے پہلے سجا پیر رکھنا ہر کوئی رکھدا ہے۔ اور اللہ دے بندیا ساری سنتاں دا خیال کرنا ہے، جے تھی بوئے تے آ جائے تے کھلو کے استقبال کرنا، اے میرے نبی دی سنت ہے۔ تے لوکی تیاں آ جان تے متھے تے وٹ پا لیندے، حتیٰ کہ بیٹی پیدا ہو جائے تے گھر متھے تے وٹ پہ جاندہ ہے، او تی جم پئیے، نعمت ملے تے لڈو وٹ دے ہو، رحمت ملے تے متھے تے وٹ پا دے ہو۔
اس نبی نے کھڑے ہو کے اپنی چادر زہرا دے قدم وچ بچھا کے دس دیتا تیاں زحمت نہیں ہوندیاں تیاں بولو نا رحمت ہوندیاں نے دلہا خدا دے گھروں آئے گا دلہن مصطفیٰ دے گھروں آئے گی اے میرے حضرت علی دا مقام ہے حضرت علی ہجرت والی رات حضور نے فرمایا علی سو جا اچھا بھی اے دسو پڑھے لکھے لوگو دانا لوگو بڑے سمجھدار تے بڑے ہی پڑھے سے لکھے ہو کئی دفعہ میں بیان کیتا ہے لیکن میں تم تھوڑا جا سمجھا کے عرض کر دینا پتہ ہوئے بھی اتھے اج میں موت ہے تو میں کسی نو کہاں بھی تو اتھے سو جا تو میں جا رہے ہیں انہیں میں نے کہنا واہ سیدھی گل کرو مروان ہے اور مولوی صاحب آپ بچ کے تے میں نے سلان لگے ہوئے تھاں تے راتی تو اڑتے عملہ ہونا ہے اطلاع مل گئی ہے نبی نو پتہ ہے تے علی نو بھی پتہ ہے کہ اج راتی قاتلہ نے آنا ہے تے قسمہ چک کے آنا ہے تے حضور نے فرمایا علی سو جا صبح اٹھنے ہی جدو نبی دی زبان جو نکلے نا صبح اٹھنے ہی جدو حضور کی زبان تے نکلا نا صبح اٹھنا ہے علی مسکرایا علی مسکرایا کیوں ہے موت سے محبت کرتی ہو علی نے کہا مر تو جانا ہے لیکن آج رات موت نہیں آئے گی علی نال پیار کرنے والا سبحان اللہ اچھی آکھے گا ایک میری پھر آکھے گا علی کہتا ہے میرا یقین ہے مرنا ہے علی کہتا ہے میرا یقین ہے موت نہیں آنا ہے لیکن آج رات موت کو موت آ سکتی ہے علی کو موت نہیں آئے گی کیوں انہاں کا مولوی تو سنیا نہیں حضور فرما رہے نے سو جا صبح اٹھنا ہی تے جنہوں نبی کہہ چھڑے صبح آج زندگی دی ضمانت میرے محبوب نے دیتی ہے آج میں نو موت نہیں آنی حضرت علی سو گئے چادر لے کے سو گئے لوگاں دیاں امانتاں لے کے سو گئے میں نو یقین ہے حضرت علی نو حضور نے دسیا ہونے میں کدھر جا رہے ہیں آقا بستر تے میرے حوالے چار پائی توڑی میرے حوالے کمبل توڑا میرے حوالے کمرہ توڑا میرے حوالے کافران دیاں ساریاں امانتاں میرے حوالے اج تسی باہر نکل کے کدھر جاؤ گے میں نے انج لگ دے اللہ فرماتا نے علی تو چپ کر مخلوق دیاں امانتاں تیرے حوالے میری امانت صدیق دے حوالے تو امانتاں دا خیال کرنے سو کے علی صدیق خیال کرے گا جاگ کے بوڑیاں تے بٹھا کے جھولی وچ پا کے سپ دے ڈنگ کھا کے چہرے تے دیداں لا کے دس دے گا جنہوں نبی مخلوق دیاں امانتاں دے وے انہوں علی کہندے نے جڑا خالق دی امانت سنبھال لوے انہوں صدیق کہندے نے صدیق دی اکھاں دا تارا علی بولو گے تے اگلی گل بنے گی نا صدیق دی اکھاں دا تارا آنکھو حضور نے خود فرمایا ذکر علی کرنا عبادت ثواب ہے صدیق دی اکھاں دا تارا نہ بولو بھائی نہ بولو بھائی میرا کڑا بل ہونا ہے میں بھی نہیں بول دا میں جڑا علی واسطے نہ بولے میں او دنال نہیں بول دا جڑا علی دا دشمن ہے میں او دنال نہیں بول دا اور پائی میں تے بلال دے دشمن نال نہیں بول دا میں علی دے دشمن نال کی میں بولاں گا پر میں نو تو سارے علی دے سجن نظر آ رہے ہو کیونکہ علی دا دشمن مسیتے نہیں ہوندا علی دا دشمن مسیتے علی تو تے بولنا علی دا دشمن مسیتے علی دے دشمن کل مسیطہ ہے نہیں لہذا تو اسی تو سارے سجن بیٹھے ہو ذرا میرے لال بول دے جانا تے گل بنے گی نبی کی آنکھوں کا تارا زور سے نہیں آواز نہیں آئی علی کا نام آئے تو ذرا سینے سے آواز آئے نبی کی آنکھ کا تارا صدیق کی آنکھ کا تارا
عمر کی آنکھوں کا تارا، عثمان کی آنکھوں کا تارا، بلال کی آنکھوں کا تارا، ابو ہریرہ کی آنکھوں کا تارا، ابو عبیدہ کی آنکھوں کا تارا۔ زور سے بولیے گا، ہر صحابی کی آنکھ کا تارا، ہر صحابی کی آنکھ کا تارا، علی ہر صحابی کی آنکھ کا تارا۔ اگر معاویہ صحابی ہے تو کہہ دو معاویہ کی آنکھوں کا تارا، معاویہ کی آنکھوں کا تارا۔ ہر مومن کی آنکھ کا تارا، ہر نمازی کی آنکھ کا تارا، ہر قاری کی آنکھ کا تارا، ہر حافظ کی آنکھ کا تارا، ہر محدث کی آنکھ کا تارا، ہر مفسر کی آنکھ کا تارا، ہر روزے دار کی آنکھ کا تارا، ہر تہجد گزار کی آنکھ کا تارا۔ او کھل کے کہو، جیڑا درود پڑھ دے نا، ہر درود والے پڑھنے والے کی آنکھوں کا تارا۔ 4 دفعہ کہہ دو، آنکھوں کا تارا، میری آنکھ کا تارا، تیری آنکھ کا تارا۔ جو بندی بریلوی وہابی حیاتی مماتی سماتی جماعتی نقشبندی سور وردی قادری چشتی جتنے بھی ایمان والے ہیں سب کی آنکھوں کا تارا، سب کی آنکھوں کا تارا۔ دلیل کیا ہے؟ آؤ دلیل دیتا ہوں۔ حضور دی محفل لگی ہوئی، ڈاکٹر صاحب کیا سما ہوئے گا؟ حضور دی محفل لگی ہوئی۔ یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کہے نا، اس محفل دا خواب دیداری کرا دے۔ لالچیو، میں تو راتی بڑا زور لایا تھے، توڑے گوانڈ کاری شفیق صاحب نے ماشاءاللہ پنجابی جی کہنے میلہ لایا ہے۔ اللہ سلامت رکھے۔ میں توڑی سارے دے موجودگی اتنی بڑی کامیاب محفل تھے، حضرت مبارکباد پیش کر ہاتھوں سے نہ دینا کدے۔ حضور کی محفل لگی ہوئی ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، مسجد بھری ہوئی ہے نبوی۔ حضرت علی لیٹ آئے تھوڑے جائے، اللہ دے ہر کم حکمت، صحابہ آگئے، صفاں لگی ہوئی ہیں، بالکل حضور دے ارد گرد کوئی خالی جگہ نہیں، کھچا کھچ پنجابی جی کہندے نے مسجد پری ہوئی۔ حضرت علی تھوڑے جائے لیٹ آئے، میں کہ علی تو لیٹ کیوں آیا ہے؟ فرمایا نمبر جو لیٹ ہونا ہے۔ لیٹ کیوں آیا ہے؟ نمبر جو لیٹ ہونا۔ حضرت علی کھڑے ہو گئے، ان کتھے بیٹھا، سارے صحابہ بیٹھے نے انج کر کے، میرے والے کھڑا لطف آئے گا، انج بیٹھے نے حضور دی محفل وچ۔ حضرت علی کھڑے ہو گئے، ویکھ رہے ہیں کوئی جگہ خالی ہوئے، صدیق اکبر نے نا انج ویکھے، توڑے بولن تو صدقے، انج نگاہ چکی نا صداقت نے، تے پئی علی دے چہرے تھے۔ امی عائشہ یاد آ گئی ہے، امی عائشہ یاد آ گئی ہے۔ امی عائشہ کہندے نے ابو جی ایک گل دسو، جیڑی محفل دے اندر علی بیٹھا ہوئے، 1000 2000 5000 بندہ کیوں نہ ہوئے، لیکن میرے ابو تسی صرف علی دا چہرہ ویندے ہو اور کدے نہیں ویکھ دے۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے تھی یہ تو حضور کو نہیں سنیا، علی دا چہرہ ویکھنا ثواب ہے، میں علی دا چہرہ ویکھ کے ثواب کمانا، تے ثواب دشمنہ نو ویکھ کے امجد صاحب چوری صاحب نہیں ہوندہ، سجنہ نے ویکھ کے ثواب بھی ہوندہ سواد بھی ہوندہ ہے۔ کہنے سجن آمن تے اکھیاں پھرن۔ حضرت ابو بکر جی نظر پئی کہ علی کھڑا ہے، جگہ کوئی نہیں۔ روایات دے اندر ہوندے کہ حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے اور آپ نے تھوڑا جہا سائیڈ تے ہو کے حضور دے پہلو وچ ابو بکر بیٹھے سی، نبی دا پہلو چھڑ دیتا۔ حضرت علی نو آکھیا ایتھے آ کے بہ جاؤ۔ حضرت ابو بکر نے بلایا، علی نے ابو بکر دا آکھا منیا، آ کے حضور دے پہلو وچ بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر آ کے تھوڑا جہا علی دے پہلو وچ بیٹھ گئے۔ ادھر نبوت ادھر صداقت وچ ولایت، ادھر نبوت ادھر صداقت وچ ولایت۔ جدو آقا نے ویکھیا ابو بکر نے میرے علی دا احترام کیتا ہے، ابو بکر نے علی دی رسپیکٹ کیتی ہے، ابو بکر نے اپنی تھاں چھڑ دیتی ہے۔ قرآن میرے ہاتھ دے اندر ہے، علی کھلوتا ہوئے علی نو جگہ نہ ملے، صدیق دیندہ ہے
میں جدو بھی جمعہ پڑھانا توڑے عقیدے دی جنگ لڑنا. اس ویلے حضرت علی نو جگہ چاہی دی سی تے حضرت ابو بکر نے کیا لے لو. حضور نے نہیں روکیا بھی ابو بکر بیٹھا رہو بیٹھا رہو بیٹھا رہو, نہیں تیری ہے بیٹھا رہو. حضور نے جملہ فرمایا عزت والے دی قدر کر دیں. تو سا نہیں سمجھے, فضیلت والے دی قدر کر دینے, عزت والے دی قدر کر دینے. پہلے حضور نے او دی عزت کی تھی جنہیں علی دی کی تھی. نہیں پہنچے, سمجھے نہیں, یہ جملہ سمجھ جاندے تو تڑپ جاندے. یعنی حضور نے اعلان کر دیتا, حضرات اگر عزت چاہتے ہو تو علی کی عزت کرو. جو علی کی عزت کرے نبی کہتا ہے وہ عزت والا ہے. اچھا جی, بک دی نہ مکائیے. ادھر ابو بکر نے جگہ چھاڑ دیتی, حضرت علی آ کے اس جگہ تے بیٹھ گئے. حضور نے یہ نہیں کیا ابھی ابو بکر کیوں چھڑی گئی. آج حضور آئے نے مسیطے, ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں, صدیق نماز پڑھا رہے, صحابہ نے لقمہ دیتا, ابو بکر حضور آ گئے. صدیق اکبر نے نا پیر پیچھے چک کے مسلح چھڑ دیتا, بے ہون جدو مالک آ گیا ہے ہون میں چھڑ دیں. اینی دن حضور پہنچ گئے. اچھا ایتوں ابو بکر اٹھے تے علی بہ گئے, نبی آکھے نہیں بیٹھا رہے علی. ایتوں علی حضور دے نال آیا, علی دے موڑیاں تے حضور نے ہاتھ رکھے ہویا سی, سہارا لے کے علی دا حضور مسیطے آئے نے. صدیق مسلح چھڑن لگے, حضور پیچھے پہنچ گئے. میرے وال ویکھنا, اللہ توڑی عزت سلامت رکھے, اللہ تونوں کدی ٹینشن نہ دے, اللہ توڑے گھر وچ کوئی بے دین پیدا نہ کرے, اللہ تونوں ہر قسم دے شر تو محفوظ کرے. نبوت نے انج کر کے صدیق تے موڑے تے ہاتھ رکھ کے آکھیا تینوں کس آکھیا پیچھا ہٹ, میں ہٹان نہیں آیا, میں تے مور لان آیا. وہاں علی صدیق نے جگہ چھوڑی, نبی نے کہا وہاں چھوڑنی چاہیے. اور یہاں جب صدیق نے چھوڑا فرمایا نہیں اب یہ تیری ہے. جس کلو مصطفیٰ مسلح نہ لوے, جس کلو مرتضی مسلح نہ لوے, انہوں صدیق کہن دے. بس سبحان اللہ کہے گل مک گئی, 2 بج گئے نے. تو انہوں بھی 2 بجے دا انتظار. اچھا تو انہوں آن دا انتظار نہیں ہوندہ, بس 1 بجے مسیطے آ جائیے. 2 بجے دا انتظار دا. واہ عبدالجبار صاحب, بڑی دیر بعد میں توڑا 500 ویکھے. یقین جانو بڑی دیر بعد. اللہ سلامت رکھے, خوش رہو, آباد رہو. نظر تو راتی بھی آئے سی, راتی میڑا مارے, صبح 500 آ گیا. اللہ انصاری صاحب تنوں سلامت رکھے, خوش رہو, آباد رہو, زندہ باد رہو. محلہ چھڑ کے پھر محلے آ جانا ہے بھی تو کما لینا. آنکھو واہ علی, تھوڑا جا زور لاؤ تو پھر اپاں گل ہو گئی جے. واہ علی, علی کی ولادت وہ بھی رب کے گھر, علی کی شہادت ابتدا بھی رب کا گھر, انتہا بھی رب کا گھر. پیدا ہوئے بیت اللہ میں, شہید ہوئے مسجد میں, شہید ہوئے مسجد میں. علی کا دنیا پہ آنا بھی بے مثال, علی کا دنیا سے بولو علی کا دنیا سے جانا بھی بے مثال. اگر اجازت ہوئے تو ایک میں اپنے سورے شیر پڑھا ہے تو کسی دا سور میں اپنے لاواں گا, لیکن میں چہرے پڑھ لینے نے بھی علی دے نام تے خوش کیڑا ہو رہا ہے تے خوشک کیڑا ہو رہا ہے. عشق علی ہے جن کا ہے وہ بولے گا. عشق علی ہے, پیارے علی ہے. نہیں پڑھتا, تقریر بھی نہیں چھڑنی تے شیر بھی نہیں پڑھنا, بولو گے تے پڑھاں گا, نہیں تے پاجی بیٹھا جے میں. عشق علی ہے, پڑھو عشق, آواز آئے, عشق علی ہے,
علی ہے عشق علی ہے پیار مزہ نہیں آ رہا عشق علی ہے پیار علی ہے علی 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 نا مزہ نہیں آ رہا مومنو علی امیر المومنین ہے ذرا مزہ آ جائے ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہو علی 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 عشق علی ہے پیار علی ہے عشق علی ہے پیار علی ہے دل ہے علی تو دلدار علی ہے دل ہے علی تو دل دریا میں چھاڑ دیا میں کوئی نہیں جب پڑھنا پھر اے یاد رکھ لو دل دریا سمندر ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے وچئی بنے تے وچئی جھیڑے تے وچئی ونج موہانے دلے دے اندر تے تمبو وانگن تانے ہووے جڑا دل دا میرم باہو تے سوئی رمز پہچانے عشق علی ہے عشق علی ہے پیار علی ہے عشق شالا کسی دا گل سنو شالا کسی دا آخیر خراؤ نہ ہوئے میں مغرب تو بعد ایپٹ آباد بیان کرنا ہے آج تے بیٹھا جاتے ہیں دعا کرو گے تو خیریت اللہ پہنچا دے گا لیکن میں تو تھوڑے پیار دی وجہ تو زور پہ لانا ورنہ مینوں کیڑی لوڑ انہیں زور لان دی ہائے ہائے عشق علی ہے پیار
تھانو ماما دے دودھ دا واسطہ بول پو عشق علی ہے ماشاءاللہ عشق علی ہے پیارے علی ہے عشق دل ہے علی تو دلدار علی ہے عشق خدا دی قسمیں اگلے جملے تے جڑا نہ بولیا چلو نہ بولیا بد دعا تے نہیں نہ دینی مسجد تے بیٹھے ہیں اللہ تنہوں خوش رکھے لیکن اس جملے تے بولیا جے کس کے نکاح میں دوں یہ زہرا او بولو یار کس کے نکاح میں دوں یہ زہرا کس کے نکاح میں دوں یہ زہرا رب نے کہا حقدار علی ہے رب نے کہا حقدار بولو رب نے کہا حقدار بولو رب نے کہا حقدار باہر والے ہو اندر والے ہو اگر توڑی زبان تے علی دا نام سونا لگے دل مننے تے کہہ چھڑو رب نے کہا رب نے کہا حقدار بے شک ٹائم زیادہ ہو گیا ہے لیکن تھوڑا جا موڑ کٹن تو بغیر میں نہیں جانا عشق نبی ہے ہون میں موڑ کٹے آجے عشق نبی ہے پیار نبی ہے عشق نبی ہے پیار نبی ہے دل ہے نبی تو دلدار دلدار ہون اگلا جملہ مزہ آنا ہے انشاءاللہ جی میں پہلے بولے ہونے بولو گے صدیق پوچھ رہی ہے کس کے نکاح میں دوں یہ ایشا کس کے نکاح میں دوں یہ ایشا رب نے کہا حقدار نبی ہے بھائی اے چمن چمن کلی کلی تے نا تھوڑا جانا آج زور لا چھڑو علی علی ہنج کرو پتہ لگ جائے بس پتہ لگ جائے چمن چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی ہاتھ کھڑے کر کے چمن چمن کلی کلی حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب بھائی یہ عقیدہ ہے نبی کی بیٹی جس کے گھر جا رہی ہے عام وہ بھی نہیں چودھری حمزہ صاحب نبی کی بیٹی جس کے گھر جا رہی ہے عام وہ بھی نہیں صدیق کی بیٹی جس کے گھر جا رہی ہے جوڑ ملاؤ نبی نو پتہ ہے علی دے ہوندے ہاں میری زہرا نو کوئی دھکے نہیں مار سکتا
تو آڑے جانے بلا میں کیا آکھیا ہے نبی جانتا ہے داماد چڑی دینے کمزور داماد کوئی نہیں چڑدا کہ جنہوں آ کے کوئی تینوں دھکے مار جائے نبی نو پتہ ہے علی دے ہوندے ہاں میری زہرہ دا بوا کوئی نہیں ساڑ سکدا اس لیے نبی جانتا تھا میری زہرہ علی کے گھر محفوظ رہے گی صدیق جانتا تھا میری عائشہ ہمارے عارف والے سے ڈاکٹر محسن صاحب آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے بہت سارے دوست دور دراز سے آئے اللہ پر سلامت رکھے آصف صاحب کی ہمشیرہ فوت ہو گیا اللہ ان کے درجات بلند فرمائے آئندہ جمعہ حضرت امیر معاویہ کی شان بھی ہوگا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین